بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ امت کی ذمہ داریاں، قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مثالوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی۔ قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان ہے۔ تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشہ میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا اور اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلہ میں لانے کا چیلنج دیا گیا۔ اسی رکوع میں اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا فلسفہ یہ ہے۔ فلسفہ کا موضوع ہوتا ہے کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کا جواب دینا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے اس کائنات میں خلافت کا منصب عطا کیا۔ تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلہ کے لیے اللہ ہدایت نازل فرماتا رہے گا۔ ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔